لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہمارا آج کا موضوع انشاءاللہ الکلام ہی ہے. بے فائدہ کلام زبان کی ناقدری ہے اور نعمت کا غلط استعمال ہے. زبان کیا ہے؟ ہمارے پاس ایک بہت بڑی دولت ہے. تو نعمت کا درست استعمال کیا ہے کہ اس سے ہم بہتر سے بہتر کام لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ابو ذر سے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا میں تمہیں ایسے عمل نہ بتاؤں جن کا بوجھ انسان پر بہت ہلکا ہے لیکن میزان میں بہت بھاری ہے، یعنی کرنے میں آسان ہے اور نتیجے کے اعتبار سے فائدہ مند ہے. عرض کیا ضرور بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا علیک بحسن الخلق وطول الصمت. علیک بحسن الخلق، تم پہ لازم ہے حسن اخلاق، وطول الصمت، اور طویل خاموشی، زیادہ وقت کے لیے خاموشی اختیار کرنا. سماک حضرت جابر بن سمرہ سے پوچھتے ہیں اکنت تجالس النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بیٹھتے تھے؟ تم ہوتے تھے وہاں؟ کیسی ہوتی تھی آپ کی مجلس؟ اگر آج ہمیں کوئی صحابی مل جائے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم یہ ضرور پوچھیں گے نا کہ آپ کی مجلس کیسی ہوتی تھی، آپ بولتے کیسے تھے، آپ کھاتے کیسے تھے، آپ اٹھتے کیسے تھے، چلتے کیسے تھے. تو چونکہ ان کو محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس لیے آپ کے بارے میں پوچھتے تھے. اکنت تجالس النبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال نعم وَكَانَ كَثِيرُ الصَّمْتِ. آپ طویل خاموشی اختیار کرنے والے تھے، یعنی آپ اپنی مجلس میں زیادہ دیر خاموش بیٹھتے تھے. اور ہم بچے تھے یعنی اس وقت، اور آپ کے آس پاس ہوتے. فَلَمْ أَرَ رَجُلًا كَانَ أَطْوَلُ صَمْتًا مِنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے میں نے اپنی زندگی میں کسی شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر خاموش نہیں پایا. یعنی آپ کی مجلسوں میں طویل خاموشی ہوتی تھی، یعنی آپ خود سنتے زیادہ تھے. فَكَانَ إِذَا تَكَلَّمَ أَصْحَابُهُ فَأَكْثَرُ الْكَلَامَ تَبَسَّمَ. جب آپ کے ساتھی آپ کے آس پاس بیٹھ کے بہت باتیں کرتے تو آپ مسکراتے رہتے، یعنی سنتے زیادہ تھے، مسکراتے رہتے سن کر، لیکن خود کم بولتے تھے، اور جب بولتے تھے صرف کام کی بات بولتے تھے. اور جیسا کہ ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا کہ میری اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، یعنی خواہ میں غصے میں ہوں، خواہ میں خوشی میں ہوں. کیونکہ ایک صحابی عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کیا کرتے تھے، آپ کی مجلس میں جو آپ فرماتے لکھ لیا کرتے تھے. تو لوگوں نے آپ پر اعتراض کیا کہ دیکھو تم ہر بات لکھتے رہتے ہو، آپ انسان بھی ہیں، آپ کو غصہ بھی آتا ہے، آپ خوش بھی ہوتے ہیں، آپ غمگین بھی ہوتے ہیں، تو ہر بات نہیں لکھا کرو. تو اس پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ لوگ میرے لکھنے پر اعتراض کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. غصہ، خوشی، غمی سب کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن ان تمام مواقع پر حق بات کی جائے، یہ اصل چیز ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ غصہ نہ آئے، انسان خوش نہ ہو، یہ جذبات سے عاری تو نہیں ہو سکتا، یہ سب کچھ ہوگا، لیکن اصل چیز کیا ہے کہ جو بولا جائے پھر وہ سوچ کے بولا جائے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ بھلی بات کرے یا پھر چپ رہے. یعنی خاموشی برائے خاموشی بھی پسندیدہ نہیں. اگر اس موقع پر آپ کے پاس کہنے کو کوئی بہتر چیز ہے تو پھر آپ کے اوپر کیا لازم ہے کہ آپ بولیں. یعنی بے وقت کی خاموشی بھی اچھی نہیں اور بے وقت کا بولنا بھی اچھا نہیں. دونوں کے درمیان اعتدال ضروری ہے.
اب چونکہ ہم نے خاموشی کا پڑھا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جہاں ہمیں بات کرنی چاہیے وہاں بھی ہم چپ کر کے بس دیکھتے رہیں دوسرے کو اور پریشان کریں اور بات نہ کریں. یہ بھی ناپسندیدہ رویہ ہے. ایسی خاموشی جو دوسرے کو اذیت میں مبتلا کر دے یہ بھی درست نہیں. موقع کی مناسبت سے معقول بات کرنا ضروری ہے، کیونکہ دو کام ہیں، ایک ہے بولنا اور ایک ہے خاموش رہنا. اگر خاموش رہنا اچھا ہے تو اچھی بات کرنا خاموش رہنے سے زیادہ اچھا ہے. لیکن آف کورس کہ بے موقع محل نہ ہو اور انسان بے وجہ بولتا نہ چلا جائے، بلکہ اس کو اس کے مقام پر رکھ کے بات کرے. فَلْيَقُلْ خَيْرًا، یہ پہلے فرمایا. اَوْ لِيَصْمُتْ، اگر خیر نہیں تو خاموشی بہتر ہے. تو خیر کیا ہے؟ جس میں انسان یا تو کسی کے علم میں اضافہ کرے، یا کسی کو اچھا مشورہ دے، یا کسی کا غم دور کرے، یا کسی کے ساتھ کوئی اپنے اچھے افکار جو ہیں ان کو شیئر کرے، کوئی اچھا سوال کرے کہ جس سے سیکھنے اور سکھانے کا عمل بہتر ہو. کیونکہ بہت سے لوگ جب اس طرح کی احادیث پڑھتے ہیں تو پھر وہ ایک نیگیٹو طریقے سے ان پر عمل کرتے ہیں، نہ مسکراتے ہیں، نہ بات کرتے ہیں، نہ کسی جذبات کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ سم بکم عمیون بن جاتے ہیں. یہ بھی درست نہیں. اچھا اخلاق کیا ہے کہ جہاں ہنسنے کی بات ہو وہاں ہنسیں آپ، جہاں دکھ غم کی بات ہو وہاں اسی طرح کے جذبات ہوں آپ کے، اور جہاں کوئی آپ سے کچھ پوچھ رہا ہے اور آپ جانتے ہیں تو آپ بتائیں اس کو. اگر آپ کے پاس دوسرے سے بہتر کوئی بات ہے تو آپ کنٹریبیوشن کریں. فَلْيَقُلْ خَيْرًا، خیر کو بانٹنا چاہیے، خیر کے ساتھ بخل نہیں کرنا چاہیے، خیر کو شیئر کرنا چاہیے، لیکن موقع محل کے ساتھ، مناسب انداز میں، ضرورت کے مطابق، بلا ضرورت نہیں. اصل چیز اعتدال ہے. اب اگر اس وقت میں خاموشی اختیار کر لوں تو یہ خاموشی فائدہ مند نہیں ہوگی، کیونکہ ایک معلم جو ہے اسے سکھانا ہے، اور سکھانے کے لیے جو ضرورت کی بات ہے وہ بتانا ہے. ہاں، irrelevant باتیں، ادھر ادھر کی باتیں جو موضوع سے ہٹ کر ہوں اور وقت گزاری کا باعث ہو وہ درست نہیں. لیکن اگر کوئی ایسی چیز جو آپ کے علم میں، عمل میں اضافے کا سبب ہو، بہتری کا سبب ہو، تو وہ بولنا اور وہ بتانا بے فائدہ نہیں. یہ کس میں آتا ہے؟ خیر میں آتا ہے. یہ خیر بانٹنا ہے. فَلْيَقُلْ خَيْرًا، خیر بانٹنا چاہیے، اس میں بخل نہیں کرنا چاہیے، لیکن اعتدال کے ساتھ. اصل میں سمجھداری کیا ہے کہ جہاں بولنے کی ضرورت ہو وہاں بولا جائے، اور جہاں خاموشی کی ضرورت ہو وہاں خاموش رہا جائے، خود بھی بولا جائے اور دوسرے کو بھی بولنے کا موقع دیا جائے. مشکل کہاں ہوتی ہے کہ جب آپ صرف اپنی سناتے جاتے ہیں اور دوسرے کو بات کرنے کا موقع نہیں دیتے. موقع کی مناسبت سے بامقصد گفتگو ہونی چاہیے. جو شخص زیادہ بولتا ہے وہ سیکھ نہیں سکتا. جو حدیث ہے نا کہ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، تو جس سے کچھ بھی بھلائی ہو، خواہ وہ سوال ہو، خواہ وہ جواب ہو، خواہ وہ مشورہ ہو، خواہ وہ کچھ بھی ہو، اچھی رائے ہو، اس کا ضرور اظہار کرنا چاہیے. اگر آپ کی بات سے دوسرے کو دل آزاری ہو اور دوسرے کو آپ مس لیڈ کر رہے ہیں، یا یہ کہ آپ کی باتوں سے فساد پیدا ہو رہا ہے، چاہے آپ کی نیت اچھی ہے یا آپ سچ بول رہے ہیں لیکن اس سے ایک نتیجہ غلط نکل رہا ہے، تو ایسے بہتر ہے کہ انسان پھر خاموشی اختیار کرے. بے وقت کی خاموشی اور بے وقت کا بولنا دونوں ہی درست نہیں. حق بات کہنا اور سچائی کی بات کرنا اور اس موقع پہ خاموش نہ رہنا، اس میں صرف ایک بات ضرور سامنے رکھیں کہ اگر حق بات بولنے سے خیر سامنے آ رہی ہو تو بولیں، اور اگر حق بات کہنے سے یعنی اس کے نتیجے میں ایک فساد سامنے آنے والا ہو تو اس وقت پہ خاموشی بہتر ہے. موقع محل کی مناسبت ہے وہ بھی بے حد ضروری ہے. بعض لوگ خوشی کے محفل میں سنجیدہ ہو کے منہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں اور جو دوسروں کی بھی خوشی چھین لیتے ہیں. یہ بھی ناپسندیدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ صحابہ خوب بول رہے ہیں، آپ کیا کرتے رہتے تھے؟ آپ مسکراتے رہتے تھے، یعنی سنتے رہتے تھے، مسکراتے رہتے تھے. اور جہاں کوئی ایسی بات ہوتی جو درست نہیں ہوتی تو آپ بیچ میں روک بھی دیتے تھے کہ ایسے نہیں، ایسے کہو. جہاں اصلاح کی ضرورت ہوتی وہاں اصلاح بھی کرتے تھے. دہرانے والی بات بھی بہت ضروری ہے کہ اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تو ہم دہرانے میں بعض اوقات بہت ناراض ہوتے ہیں
یعنی ہم عموماً غصے کا اظہار کرتے ہیں اگر کوئی ہم سے دوبارہ بات پوچھے تو وہی بات ریپیٹ کرنے کو کہے. عقبہ بن عامر نے آپ سے پوچھا تھا کہ مجھے نجات کا کوئی نسخہ بتا دیجیے کہ میری کسی طرح نجات ہو جائے. صحابہ کرام کی فکر یہی تھی، ان کی زندگی میں سب سے بڑا مقصد یہی تھا کہ آخرت میں ہماری چھوٹ ہو جائے. کیا بتایا تھا؟ امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک. کتنی خوبصورت عربی زبان، کتنے کم الفاظ میں کتنے مؤثر طرح پیغام پہنچتا ہے. دوہراؤں، امسک علیک لسانک، امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک، وابکی علی خطیئتک، اپنی خطاؤں پہ رویا کرو. یہ نسخہ ہم میں سے کتنے لوگ استعمال کرتے ہیں نجات کا؟ ہماری توجہ زیادہ تر گھر سے باہر کے معاملات پر ہوتی. دنیا بھر کی سیاست پر گفتگو کرنا ہم فرض سمجھتے ہیں. اپنی غلطی نظر نہیں آتی، اور اگر نظر ہی نہیں آتی تو روئیں گے کہاں سے؟ سوچیے اپنے بارے میں، کیونکہ یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ پورے ہفتے میں کوئی ہم غلطی کرے ہی نہ. ہو سکتا ہے؟ ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا یا میں نے آج کے دن کوئی غلطی کی نہیں. کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. نہ میں کہہ سکتی ہوں نہ آپ کہہ سکتے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے آج دن بھر کوئی غلطی نہیں کی یا میں نے ہفتہ بھر کوئی غلطی نہیں کی. اگر ہم ہر روز غلطی کرتے ہیں اور ہر ہفتے میں کئی غلطیاں کرتے ہیں تو ان کے اوپر رونے کا تناسب کیا ہے؟ زیرو. اس کا تو وقت ہی نہیں ہے. اور یہ بات عورتوں سے نہیں، مردوں سے آپ نے کہی تھی، اور عورتیں بھی اس میں شامل ہیں. کیونکہ مردوں کے لیے تو عام طور پر رونا کیا سمجھا جاتا ہے؟ معیوب سمجھا جاتا ہے کہ مرد تو نہیں روتے. اپنی غلطی پر رونا، ہم رونے کی کئی باتوں پہ رو لیتے ہیں، لیکن اپنی خطا پہ رونا کہ میں خطا کار ہوں، میں غلط ہوں، اور سچے دل سے رونا اور واقعی رونا، یہی تو اصلاح کا نسخہ ہے. اور اسی اصلاح سے تو نجات ہوتی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے ایک دفعہ آپ سے پوچھا تھا کہ سب سے اچھا عمل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا وقت پہ نماز پڑھنا. پھر انہوں نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا تمہاری زبان سے لوگ سلامت رہیں. یہ بہت بڑا ہتھیار ہے نا. کلمہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ زخمی کرنا. یعنی ایسی باتیں نہ کرو کہ جس سے لوگ زخمی ہوں، لوگ سلامت رہیں. اگلی حدیث پڑھتے ہیں. عن محمد ابن المنکدر، منکدر نام ہے، ٹھیک ہے. قال سمعت جابرا رضی اللہ عنہ یقول اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی دین کان علی ابی فدققت الباب فقال من ذا فقلت انا فقال انا کأنہ کرہها رواہ البخاری کتاب الادب. عن محمد بن المنکدر، محمد بن منکدر سے روایت ہے. قال کہتے ہیں سمعت جابرا، میں نے جابر سے سنا رضی اللہ عنہ. اتیتو میں آیا، النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فی دین قرض کے معاملے میں، کان علی ابی جو میرے باپ پر تھا. ان کے والد شہید ہو گئے تھے اور ان پر کچھ قرض تھا. فدققت الباب میں نے دروازہ کھٹکھٹایا. فقال تو آپ نے فرمایا یا پوچھا من ذا کون ہے؟ فقلت انا پس میں نے کہا میں. فقال انا آپ نے فرمایا انا کیا ہوتا ہے؟ میں کیا ہوتا ہے؟ کأنہ گویا کہ آپ نے کرہہا اس کو ناپسند کیا. رواہ البخاری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں آنے والے کی اجازت لینے کے انداز کو ناپسند کیا اور اس کی اصلاح کی. میں سوچتی ہوں صحابہ کرام کا اخلاق اور ان کے کردار کی عظمت. حدیث روایت کر رہے ہیں اور حدیث میں اپنی غلطی بتا رہے ہیں، اور پھر وہ روایت در روایت ہوتی چلی جا رہی ہے تاکہ وہ سب لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بن جائے. کیا ہم اتنی ہمت رکھتے کہ اگر ہم نے کہیں کوئی غلطی کی ہو اور کسی نے ہماری اصلاح کی ہو اور پھر ہم کہیں بھری مجلس میں بیٹھ کے یہ کہیں کہ فلاں موقع پر میں نے یہ غلطی کی اور فلاں نے میری یوں اصلاح کی؟ سوچئے کتنی جرت کی بات ہے نا. اسی کا نام اخلاق ہے.
کسی کمپلیکس کا شکار نہیں تھے، واضح تھے، صاف تھے، دل کے بھی صاف، قول کے بھی صاف، اور انہیں اس بات سے کوئی شرمندگی نہیں تھی. اپنی ذات سے دوسروں کو بھی سکھایا کہ میں نے ایسا کیا اور آپ نے یہ فرمایا اور آپ نے اس کو ناپسند کیا. گویا وہ عمل جو آپ نے حضرت جابر کے بارے میں ناپسند کیا، حضرت جابر خود اس کو آگے بتا رہے ہیں تاکہ کوئی ایسا اور نہ کرے. اور اس سے سیکھنے کی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ گفتگو یا کمیونیکیشن جو ہے وہ واضح ہونی چاہیے، اور اتنی واضح الفاظ اور الفاظ کے چناؤ کے اعتبار سے کہ دوسرا شخص بات پوری سمجھ جائے. اس انداز میں کوئی بات نہیں کرنی چاہیے کہ دوسرا ایک حیرانی اور پریشانی میں رہ جائے. مثلا ٹیلی فون پر اپنا نام نہیں بتانا اور کہنا اچھا آپ نے پہچانا ہی نہیں، یا دروازے پہ آ کے نام نہیں بتانا، یا یہ کہ ملاقات کے وقت اپنے آپ کو انٹروڈیوس نہ کرانا اور دوسرے سے توقع رکھنا کہ اچھا پہچانے آپ، یعنی دوسرے کا امتحان لینا اور اس کو وہاں لیٹ ڈاؤن کرنا، شرمندہ کرنا. یہ بھی شرمندہ کرنے میں آتا ہے نا، کیا اچھا تو پہچانا ہی نہیں، اتنی جلدی بھول گئے. یعنی سامنے والے کو مشکل میں ڈالنا، ایسی چیزیں جو ہے یہ بھی ناپسندیدہ ہے، کیونکہ دوسرا شخص اس وقت امبیرسمنٹ میں کچھ بھی کر نہیں سکتا. وہ کرے تو کرے کیا، سوائے اس کے کہ یہ کہے کہ میں خطا کار ہوں. وہ ایک لمبی بات شروع ہو جاتی. اگر کوئی شخص سلام کر کے نام بولے کہ میں فلاں بول رہا ہوں اور مجھے فلاں سے بات کرنی. اکثر میسیجز جو ہوتے ہیں، مثلا ریکارڈڈ میسیجز، اس میں کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگ یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی دفعہ فون کیا، آپ ملتے نہیں یا بات نہیں ہو رہی آپ سے، تو پلیز ہمیں کال کر لیں. کہاں کال کریں، نمبر بھی نہیں چھوڑتے، اور پھر اگلی دفعہ پھر فون کریں گے اور کہیں گے کہ ہم نے فون کیا تھا اور آپ نے کال بیک بھی نہیں کیا. کہاں کال کریں، نام تک نہیں بتایا، کام بھی نہیں بتایا. اب قصور اپنا ہے لیکن اعتراض سارا دوسرے پر ہوگا. یہ رویہ بھی درست نہیں ہوتا. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کہاں ہم میں کمی رہ گئی. یعنی اگر دوسرے نے کوئی چیز نہیں لوٹائی یا کوئی بات نہیں کی، اور پھر بعض اوقات متضاد بات کرتے ہیں. ایک دفعہ کہیں گے کہ ہم آپ کو خود کال کر لیں گے، اسی میں آخر میں ہوگا آپ کال کر لیں ہمیں. اب یہ نہیں سمجھ آتا کہ ہم کس حکم پر عمل کریں، پہلے پر یا دوسرے پر. تو باتوں کے اندر کنٹرڈکشن ہونا، دوسرے کو واضح نہ کر پانا، یہ نہیں پتہ چلنا کہ آپ دوسرے سے کیا چاہتے ہیں. یعنی دوسرے کو یہ بتانا بے حد ضروری ہوتا ہے کہ آپ کی اس سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے. اگر آپ اپنی ایکسپیکٹیشن بتا دیں تو دوسرا آپ سے اسی کے مطابق معاملہ کر لے گا. یہاں جو راوی ہیں محمد ابن المنکدر، کون ہوں گے یہ بھلا؟ صرف حدیث کی چین پڑھ کر یہ بتا دیجئے کہ یہ کون ہو سکتے ہیں. تابعی ہیں. کیوں تابعی ہیں؟ تابعی جو صحابی سے روایت کرتے ہیں یا ان سے ملاقات کرتے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی میں کسی صحابی سے ملاقات کی ہو. عروہ بن زبیر کی جب بات پڑھی تھی تو اس میں بھی ہم نے پڑھا تھا. عن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هلك المتنطعون قالها ثلاثا رواہ مسلم. عن عبد اللہ، سیدنا عبداللہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے، المتنطعون، متنطعون بال کی کھال نکالنے والے، غلو کرنے والے. متنطع کا لفظ نون تو عین سے ہے، نطع، گفتگو میں غلو کرنا. غلو کیا ہوتا ہے؟ مبالغہ آرائی کرنا. مبالغہ آرائی کیا ہوتی ہے؟ ایگزیجریشن کرنا، چھوٹی سی بات کو بہت بڑا بنا دینا. اور اسی طرح بال کی کھال نکالنا، یعنی کسی بھی بات کو اس درجے پہ لے جانا جس کی ضرورت نہیں، بے مقصد بات، یا بہت مین میخ نکالنا اور بحث مباحثے میں ایسی گفتگو شروع کر دینا کہ جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. قالہا، آپ نے اس بات کو فرمایا، ثلاثاً، 3 بار. کیسے فرمایا ہوگا؟ ہلک المتنطعون، ہلک المتنطعون، ہلک المتنطعون. ایک دفعہ کہنے میں اور 3 دفعہ کہنے میں فرق ہے.
کیا فرق ہے؟ ایک دفعہ کہنے سے بات میں صرف ایک انفارمیشن یا ایک معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی ایک بات پتہ چلتی ہے، لیکن ایک بات کو جب دہرایا جائے تو تکرار اس بات کی اہمیت میں اضافہ کرتا ہے، اور اگر 3 بار کہا جائے تو وہ نہ صرف یہ کہ اس بات کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دل پر بھی زیادہ اثر کرتا ہے، بات یاد بھی زیادہ رہتی ہے۔ اور ہلکہ کا لفظ جو ہے یہ آپ کی زبان سے نکل رہا ہے۔ بعض اوقات فعل ماضی دعا یا بد دعا کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے قاتل اللہ، لفظی معنی کیا ہے؟ اللہ نے جنگ کی، لیکن مراد اس سے کیا ہے؟ اللہ کی مار اس پر، یعنی ایک طرح سے بد دعا ہے۔ تو اسی طرح ہلاکہ ان لوگوں کا حال بھی بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ بات یہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ جو ایسا کرے وہ پھر مصیبت میں ہی گرفتار ہو کر رہے گا، اس کا انجام یا نتیجہ اچھا نہ ہوگا۔ گفتگو میں غلو اور بال کی کھال نکالنا اور مبالغہ آرائی کرنا اور رائی کا پہاڑ بنانا اور جو باتیں اہمیت کے لائق نہیں ان کو بہت زیادہ امپورٹنٹ کر کے بتانا، یہ کیوں ناپسندیدہ ہے؟ اس میں کیا خرابی ہے؟ کیا قباحت ہے؟ کیا حرج ہے؟ اس سے فساد پھیلتا ہے اور بعض اوقات حقیقت میں جھوٹ ہوتا ہے، یعنی جو بات خلاف واقع ہے، جو بات جیسے ہے نہیں ویسے کرنا جھوٹ ہے۔ لوگوں میں انریسٹ اور خوف اور بدامنی پھیلتی ہے، اور بعض اوقات دوسرا ڈسیپشن کا شکار ہوتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی بات چھوٹی سی اور آپ اس کو بہت بڑا بنا کے پیش کر رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ دوسرا شخص دھوکہ کھا جائے گا، وقت بھی ضائع ہوتا ہے، کیونکہ ایسی باتیں کرنے کے لیے چھوٹی سی بات کو بہت بڑا اور بہت ایمفیسائز کر کے بہت بڑا ایشو بنا کے پیش کرنا، اس سے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے، اور نقصان دینے والا دراصل خود نقصان اٹھاتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا ہلک المتنطعون، کہ باتوں میں غلو کرنے والے اور باتوں کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنے والے اور بال کی کھال اتارنے والے، غیر ضروری تفصیلات میں جانے والے ہلاک ہو گئے۔ بظاہر دیکھنے میں یہ عمل بڑا خوشنما بھی ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے جو شخص ایسی باتیں کرنا جانتا ہو وہ دوسروں کا وقتی طور پر ہر دل عزیز بھی ہو جائے، لیکن حقیقت میں اس رویے کا انجام درست نہیں۔ اور اگر ہمارا رویہ اور ہماری گفتگو آپ کے نزدیک پسندیدہ نہیں، اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں، عام بندوں کے نزدیک پسندیدہ نہیں، تو پھر ہم اپنے آپ کو اگر کچھ سمجھے ہوئے ہیں ان خرابیوں کے باوجود تو دراصل خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، دراصل اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ تو آئیے تھوڑا سا غور و فکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جب بھی ہمیں کچھ بولنا ہوتا ہے تو ہماری زبان، ہمارا جسم، ہمارا سیلف اس میں انوالو ہوتا ہے۔ تو وہ کون سی چیزیں ہیں جو جسمانی طور پر گفتگو کو ناگوار بناتی ہیں؟ تو اس میں سوچ رہی تھی کہ جب ہم بولتے ہیں تو ہمارے جسم میں صرف زبان نہیں بولتی، زبان تو ہوتی ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ چہرے کے کون کون سے حصے گفتگو کا حصہ بنتے ہیں۔ مثلاً اوپر سے شروع کریں، یعنی پیشانی سے، تو گفتگو میں پیشانی پہ بل لانا، تیوری چڑھانا بہت عام ہے۔ بعض اوقات مقصود کچھ نہیں بھی ہوتا، لیکن ایک ہیبٹ بن جاتی ہے تیوری چڑھا کے بات کرنے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کچھ تیوری چڑھائی تھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فوراً مداخلت کر دی۔ عبس و تولی ان جاءہ الاعمی، تو یہ عبسہ جو ہے، عبوسن، تیوری چڑھانا، ماتھے پہ بل لانا، یہ ناپسندیدہ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے تھوڑا نیچے آ جائیں تو بھووں کو بہت حرکت دینا، کبھی اوپر کرنا کبھی نیچے کرنا، وہ بھی دوسروں کے لیے کمفرٹیبل نہیں ہوتا، یعنی جو ہمارا مخاطب ہوتا ہے اس کو تکلیف دیتا ہے۔ پھر اسی طرح نگاہوں کا ہماری گفتگو میں بہت اثر ہوتا ہے کہ ہم بات کرتے وقت کس طرح دیکھتے ہیں، کسی کو گھور رہے ہیں یا پھر آنکھوں ہی آنکھوں میں باتیں کر رہے ہیں، آنکھوں سے اشارے کر رہے ہیں۔
یا آنکھیں مٹکا رہے ہیں، یعنی کہ آئی بالز کو بہت گھما رہے ہیں، اوپر نیچے کرنا، یا پھر کسی سے آنکھ ملانا ہی نہ. بات آپ کسی سے کر رہے ہیں، دیکھ کہیں اور رہے ہیں، تو جب آئی کانٹیکٹ آپ نہیں کرتے تو اس سے بھی دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے. پھر اسی طرح بعض لوگ آنکھیں نکال کے بات کرتے ہیں، یعنی احساس نہیں ہوتا تو وہ غیر ضروری طور پر آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں، وہ چیز بھی دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہے. آنکھوں کے بعد ناک پہ آ جائیے. تو ناک چڑھانا جو ہے گفتگو کے دوران وہ بھی ناپسندیدہ ہے. پھر اسی طرح چہرہ، قرآن پاک میں آتا ہے لا تصعر خدک للناس، اپنا گال موڑ کے بات نہ کرو، یعنی چہرہ سامنے رکھو، توجہ رکھو. پھر بعض اوقات ہم چہرہ تو سامنے رکھتے ہیں لیکن ویسے بیزاری اور بوریت کا اظہار کرتے ہیں. پھر زبان نکالنا یا زبان نکال کے بات کرنا یہ بھی ناپسندیدہ ہے. یا ہونٹ بھینچنا، یا دانتوں سے یا ویسے ہی حرفوں کو چبانا، چبا چبا کے بات کرنا. اس پر بھی انشاءاللہ حدیث آئے گی کہ چبا چبا کے بات کرنا اور بہت روک روک کے اور ایسے لہجے میں کہ جیسے دوسروں کے اوپر ایک کمانڈ کر رہے ہیں آپ یا ذلیل کر رہے ہیں دوسروں کو، یہ بھی ناپسندیدہ ہے. پھر اسی طرح گفتگو میں بلا وجہ شدید سنجیدگی، یعنی ضرورت کی سنجیدگی اور شرافت تو اچھی ہے، لیکن ایک نارمل گفتگو میں بھی ضرورت سے زیادہ چہرہ سنجیدہ بنا لینا. اس سے کیا ہوتا ہے، دوسرا شخص بے وجہ ایک ڈرا ڈرا سا رہتا ہے کہ معلوم نہیں کیا بات ہو گئی، کہ دوسرا شخص ہو سکتا ہے آپ کے نزدیک وہ بالکل نارمل ہو لیکن دوسرے کے لیے وہ بہت تکلیف دہ ہو. تو اس کے بجائے اگر ایک نارمل پلیزنٹ فیلنگ ہو تو اس سے دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن کرنے میں آسانی رہتی ہے. پھر اسی طرح بعض اوقات کھاتے ہوئے لوگ بات شروع کر دیتے ہیں، یعنی منہ میں نوالا لے کے یا کچھ چبا رہے ہیں اور ساتھ بولتے چلے جا رہے ہیں. اس میں اگرچہ دوسرے شخص کا بھی تھوڑا قصور ہوتا ہے کہ وہ جب پتہ ہے کہ ایک شخص کھا رہا ہے تو آپ اس کو کھانے دیں یا لقمہ اندر کرنے دیں. ایسے موقع پر اس سے بات کرنا کہ وہ مجبور ہو جائے بولنے پہ، یہ بھی درست نہیں. لیکن انسان کو خود بھی اس کا لحاظ رکھنا چاہیے، کیونکہ کھاتے ہوئے ساتھ ساتھ باتیں کرنا جو ہے وہ صحت کے لحاظ سے اور ویسے بھی درست نہیں. جب کھانے کے دوران بولنا شروع کر دیتے ہیں تو بعض وقت کھانا وہیں رہ جاتا ہے اور اتنی باتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ اگر کسی دعوت پہ چلیں، اپنے گھر میں تو آپ جو بھی کریں، لیکن اگر کسی کے یہاں آپ دعوت پہ رہیں تو گھر والوں کے لیے اذیت کا سبب بن جاتا ہے کہ دو لوگ بیٹھ کر لمبے چوڑے بحث مباحثے میں مبتلا ہیں. باقی لوگ کھانا کھا چکے ہیں، جا چکے ہیں، برتن اٹھائے جانے ہیں، مگر وہ مشغول ہیں اپنے ہی بحث مباحثے میں. بعض اوقات چوک بھی جاتے ہیں، گلے میں لگ جاتا ہے. بعض اوقات ہم کھاتے ہوئے کھانے کو اس طرح چباتے ہیں یا نگلتے ہیں کہ اس میں آوازیں نکالتے ہیں، تو وہ چیز بھی دوسروں کے لیے اذیت کا سبب بنتی ہے. پھر بعض لوگ جمائی لیتے ہوئے ساتھ بات بھی جاری رکھتے ہیں، یعنی اگر جمائی لے رہے ہیں تو آپ تھوڑی دیر رک جائیں، اپنے آپ کو روک لیں، یہ بھی تو پیشنس ہے نا، صبر ہے. تو جمائی میں بولنا بالکل ایک غیر انسانی سا عمل لگتا ہے. پھر بعض اوقات ہم ہنستے ہوئے بولتے ہیں، بعض اوقات آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے، لیکن عادت نہیں اس کو بنانی چاہیے، یا ہنسنا چاہیے یا بولنا چاہیے، کیونکہ دوسرے شخص کو بات سمجھ نہیں آتی بعض اوقات. پھر اسی طرح یہ ہے کہ گفتگو میں چونکہ ہمارے دانت اور یہ سارا چہرہ جو ہے وہ شریک ہوتا ہے، اور بعض اوقات منہ سے ناگوار اسمیل آ رہی ہوتی ہے، اور پھر ہم بات کرتے ہوئے بالکل دوسرے کے سر چڑھ جاتے ہیں، اپنی ناگوار چیز سے دوسرے کو اذیت پہنچاتے ہیں. پھر یاد رہے کہ ان خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بہترین انداز اور بہترین طریقہ اور بہترین سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. چونکہ موضوع بہت طویل ہے اس لیے آج بھی میں جو کہنا چاہتی تھی کہہ نہیں سکی. انشاءاللہ العزیز اللہ نے اگر چاہا اور زندگی رہی تو باقی حدیثیں پھر انشاءاللہ اگلی مجلس میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.